السلام علیکم پیارے دوستو، لیلا مجنو کی اصل کہانی۔ لیلا مجنو کا قصہ بیان کیا جاتا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیلا اور مجنو کی اصل داستان کیا ہے۔ اس کے کردار کو تاریخی طور پر ثابت مانا جاتا ہے۔ لیلا مجنو دو حقیقی عاشق تھے۔ صدیوں تک اس میں بہت کچھ افسانہ طرازی کی گئی۔ عربی سے فارسی میں اس کو پہلے پہل رودکی نے منتقل کیا، اس کے بعد نظام گنجوی نے اس کو فارسی میں لکھا۔ اب تک 1000 سے زیادہ مرتبہ اس داستان کو مختلف زبانوں میں لکھا گیا۔ سب سے زیادہ مقبولیت و اہمیت نظام گنجوی میں اس کو ملی۔ مجنو لغوی طور پر پاگل، دیوانے اور عاشق کو کہتے ہیں۔ لیلا کا نام بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ عربی و عبرانی میں لیلا یا لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے۔ ترکی میں ایک اسم صفت لیلا کی طرح سے مراد محبت کی وجہ سے پاگل، جنونی کے لیے بولا جاتا ہے۔ محققین نے لیلا کے لیے رات کو عربی میں رات بولی ہے۔ کئی مصنفین نے اپنے قصے میں لیلا کو سانولی صورت والی بنا کر پیش کیا ہے۔ مشہور ہے کہ لیلا کالی یعنی سیاہ رنگت والی تھی، لیکن اگر لیلا کو عربی النسل بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح لیلا کا کالا ہونا ایک خلاف واقعہ بات ہوگی۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ نظام گنجوی کے قصے لیلا مجنو کے مطابق لیلا اور مجنو بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی۔ مجنو کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد اسے سزا سناتے اور اسے مارتے، مگر استاد کی چھڑی مجنو کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا مجنو کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ ایک دن پھر مجنو کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنو نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز مجنو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجنو اس کو قتل کر دیتا ہے، جس پر مجنو کو سرعام محبت کا اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کو مارنے پر سنسار کرنے کی سزا سنائی گئی۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر قیس پاگل سا ہو جاتا ہے۔ جامعہ ازہر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنو کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر طاہا حسین نے خیالی ظاہر کیا ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے نجد کے علاقہ میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنو ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہاں اس کا ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا محل تھا۔ وہ گورا چٹا، خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا، شاعر تھا۔ قیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے، وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ ان میں سرمے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیس کے والدین نے اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔
اس کے والد نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کے کسی اور خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کر لے، مگر اب قیس کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملوث اسے لے گیا، مکہ لے کر گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی، کہا اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوک قیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی کوشش بھی کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اور اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا۔ پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا، لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعر تھی اور وہ یہی چیز بیان کرتی ہے۔ اس نے محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا جس کے لیے اس کے دل اور آنکھیں روتی ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ محبت شادی کے ذریعے اس کے تمام اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے کہاں تدبیر کا بس چلتا ہے۔ انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ فارسی شاعر نے اس قصے کو 1520 میں لکھا۔ بلے شاہ فرماتے ہیں، کیتا سوال میاں مجنونو تیری لیلا رنگ دی کالیے، دتا جواب میاں مجنو نے تیری اکھ دی ویکھن والیے، قرآن پاک دے ورق چٹے اتے لکھی سیاہی کالیے، چھڑ وے بلیا دل دے چھڑیاں تے کی گوری تے کی کالیے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کسی نے مجنو سے کہا تیری لیلا تو رنگ کی کالی ہے۔ مجنو نے جواب دیا تیری آنکھ دیکھنے والی نہیں۔ قرآن پاک کے سفید کاغذوں پہ کالی سیاہی سے لکھا ہوا ہے، دل کے سودے میں کالی اور گوری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پیارے دوستو، یہ تھی لیلا اور مجنو کی کہانی۔ کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو؟ اسی طرح اچھی اور پیاری سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔